السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ تو یہ سارے حضرت سمیل علیہ السلام کے پاس آئے کہ کوئی ہمارا بادشاہ مقرر کریں، اب ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں، کافروں کو بھگانا چاہتے ہیں، اپنے ملک اپنے بیوی بچے ان سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو ان کو کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ طالوت مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ یہ جو طالوت تھے یہ عام قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی مالدار نہیں تھے، کوئی بڑے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ جھٹ سے بولے، کہنے لگے کیسے ہم پر بادشاہت کا حق ہے طالوت کو، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کوئی بادشاہ بنے، اس لیے کہ اسے تو کوئی مال بھی نہیں دیا گیا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ بے شک اللہ نے انہیں تمہارے اوپر چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم کے لحاظ سے بہت ساری صلاحیتیں ایسی دی ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا قائد بننے کے لیے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور بلکہ کیا اور مالدار ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا لیڈر ہمارا وہ ہوگا جو خرچہ برداشت کر سکے گا۔ یہ جو ہماری جمہوریت ہے، چاہے اس میں بے شک کچھ لوگ محسوس کریں گے، چاہے کوئی مذہبی جماعت ہو چاہے کوئی دوسری ہے، جب جمہوریت میں آ جائیں گے تو فوقیت اسی کو دی جائے گی جس کے پاس مال زیادہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر اخراجات ہیں، اور جو خرچے برداشت کر سکے گا چاہے وہ اہل ہے یا نہیں ہے، جو کہتا میں خرچہ برداشت کروں گا مجھے ٹکٹ دو، اس کو ٹکٹ دے دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی ان کی بے وقوفی تھی کہ اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا، اعتراض کر دیا۔ وہ کیا کریں، اللہ نے مقرر کیا ہے، اب اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم مشورہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور تجربہ اور طاقت طالوت کے اندر رکھی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور حقیقی بادشاہ کون ہے، اللہ ہے، اور یہ جو دنیا کی عارضی بادشاہتے ہیں جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کا کیا اختیار ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میری عطا کا کون مستحق ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور انہیں ان کے نبی نے کہا ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، ان کے اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو جالوت بادشاہ نے تمہارے اوپر ظلم و زیادتیاں کی تھیں، تمہیں مارا تھا اور بہت سارا علاقہ چھین لیا، اور ساتھ ساتھ وہ صندوق بھی تمہارا لے گیا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے صحیفے ملے تھے وہ بھی تھے، اوریجنل جو تورات ملی تھی وہ بھی تھی، اور وہ عصا مبارک بھی تھا اسی کے اندر، جس کو پھینکتے سانپ بن جاتا، جس کو پکڑتے لاٹھی بن جاتی، پھر مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے، مارتے تو پانی خشک ہو جاتا، سمندر رستہ بنا دیتا، وہ عصا مبارک بھی اسی کے اندر تھا۔ تو یہ بطور تبرک اگر کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے اس کو آگے رکھتے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دیتا۔ جب وہ ان سے چھینا گیا یہ نامراد ٹھہرے، بالکل در در کے دھکے کھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نشانی طالوت کے بادشاہ ہونے کی اللہ کی طرف سے نشانی یہ ہے کہ وہ جو جالوت تم سے صندوق چھین کر کے لے گیا تھا وہ واپس آ جائے گا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک اس کے بادشاہ کی نشانی یہ ہے یأتیکم التابوت، کہ وہ تابوت صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، فی سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے۔
बबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की आल की जो बकिया जात हैं वो उसके अंदर हैं। तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उसको क्या करेंगे, उठा करके लाएंगे। अब वो जहाँ रखते हैं वहाँ बीमारियाँ फूट जाती हैं काफरों के। इधर क्या है, खैर व बरकत है, उधर वही चीज़ें गई हैं तो क्या है, बीमारियाँ। आखिरकार उन्होंने तंग आकर के बैलगाड़ी के पीछे रखा और फरिश्ते उसे भगा करके इधर ले आए। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो तो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में समझने अमल करने की तौफीक नसीब।